अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। अच्छा नाज़रीन, आज है ट्यूसडे, मंगल वाला दिन, और सुबह सुबह हम आपके साथ, और ज़िंदगी की रवानी इसी तरह रवां दवां है। और बहुत सारे लोग हमें दुनिया में मिलते हैं और ये मैसेज आज आपसे शेयर करना चाहूँगी। जैसे ही मैं आपके साथ इंट्रैक्शन करती हूँ, पहले तो मैं आपको दुआएं देती हूँ और चाहती हूँ आप भी मुझे दुआओं में याद रखें। उसके बाद आपसे मैसेज शेयर करती हूँ, और मैसेज यकीन करें, आप लोगों को पता नहीं मेरा मैसेज इतना क्यों पसंद आता है। कुछ लोग मुझे बाकायदा इंट्रो में कॉल करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। यकीन करें, मेरा खून बढ़ जाता है कि वाकई में आप मेरे मैसेज को इतना गौर से सुनते हैं, तो ये मेरे लिए इनकरेजमेंट है। और वीनस टीवी पर आप इस वक्त मुझे लाइव देख रहे हैं, गुड मॉर्निंग विद सभी, और पूरे पाकिस्तान में वीनस टीवी देखा जाता है। वीनस एंटरटेनमेंट पे मैं मॉर्निंग शो करती हूँ, गुड मॉर्निंग विद सभी, 10 to 12, 10 से 12 मैं आपके साथ होती हूँ डेली। और सैटरडे संडे में छुट्टी करती हूँ और आप रिपीट शो देखते हैं, और रात को डेली 1 बजे आप इस प्रोग्राम को रिपीट देखते हैं। जो लोग दिन को नहीं देख पाए वो रात को भी देख सकते हैं। लेट्स सी, ये तो, और अगर 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 अल्लाह ना करे, क्योंकि लाइट के लिए हम मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि 24 घंटों में जो है 6-7 बार तो लाइट का एक सिस्टम है जाती है। तो आप सिंपल इज़ दैट, फेसबुक या आप यूट्यूब पे जाएं, गुड मॉर्निंग विद सभी लिखें, आप वीनस एचडी लिखें, वीनस एंटरटेनमेंट लिखें, तो लाइव मेरा शो आप देख सकते हैं। लेट्स सी, हम चलते हैं अपने मैसेज की तरफ। अच्छा जी, गूगल पे लिखे गुड मॉर्निंग विद सभी, तो आप मेरा लाइव ट्रांसमिशन देख सकते हैं, बहुत आसान है। तो अब बात करेंगे हम आपकी मैसेज की। कहते हैं कोई भी हमेशा जिसको हम देखते हैं, जिससे मिलते हैं, हम बहुत जल्दी कैसा राय कर लेते हैं। जैसे एक मूवी देखने जाते हैं तो वो टोटल होगी 2.5-3 घंटे की या 2-1.5 घंटे की, और हम उसको जज कर लेते हैं 1.5 घंटे में या 3 घंटे में कि वो अच्छी है कि बुरी है, जबकि उसके पीछे कितनी मेहनत होती है, कई महीनों की, कई सालों की टीम वर्क और पता नहीं क्या क्या। लेकिन हम जाते हैं और फौरन जज करके आ जाते हैं। गाने अच्छे थे, कोई कहता है नहीं उसकी अदाकारी अच्छी थी, कोई कहता है स्टोरी बेकार थी यार, टाइम वेस्ट हुआ, कोई कहता है यार हमें बड़ा अच्छा मैसेज मिला। सब कम से कम अगर वहाँ 300 लोग हैं, 300 लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है। मुझे बताएं कि सब लोग एक साथ कैसे कह सकते हैं कि फिल्म बहुत अच्छी थी या फिल्म बहुत बुरी थी? नॉट पॉसिबल, नेवर। बिल्कुल इसी तरह हम किसी भी एक इंसान को, एक शख्स को एक बार अच्छा या एक बार बुरा नहीं कह सकते। हो सकता है वो शख्स अपने घर में बहुत अच्छा हो और इदारे में अच्छा ना हो सकता है वो इदारे में बहुत अच्छा हो, मुखलिस हो, लेकिन वो अपने घर वालों के लिए अच्छा ना हो। वो अपने घर वालों के साथ झूठ बोलता हो, लेकिन ऑफिस में वो बहुत सिंसियर हो। और हो सकता है वो ऑफिस में बहुत बुरा हो और घर वालों के लिए बहुत अच्छा हो। वो आपके लिए अच्छा हो, मेरे लिए अच्छा ना हो। कैसे पॉसिबल है कि एक इंसान अच्छा और बुरा हो सकता है? या तो वो अच्छा है या तो वो बुरा है। ये इन्वायरमेंट उसे चेंज कर देती है। या एक इंसान हमेशा अच्छा हो सकता है, या अच्छा है तो बुरा नहीं हो सकता। हम एक इंसान में दोनों खुसूसियत देखते हैं, लेकिन वो किसी एक शख्स के साथ अच्छा हो सकता है और एक शख्स के साथ बुरा भी हो सकता है। बहुत सीरियस बात है। वही एक शख्स इतना अच्छा होता है और फिर आप उसके अंदर झूठ भी देखते हैं, आप उसके अंदर मक्कारी भी देखते हैं, आप उसके अंदर मुनाफिकत भी देखते हैं। उसके बावजूद उसके अंदर फिर अच्छाइयाँ भी देखते हैं। वो खैर भी बांट रहा है, वो अच्छा भी कर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? अल्लाह ने तो सबको बहुत अच्छा बनाया। अल्लाह ने तो कोई चीज़ बेकार भी नहीं बनाई। फिर ऐसा क्या कमी है? यहाँ तक कि एक इंसान
اللہ پاک کو رشوت بھی دیتا ہے. جس نے اس کو پیدا کیا اس کے ساتھ چیٹنگ بھی کر رہا ہوتا ہے. خود سوچ. یہاں تک کہ وہ نیکی کرنا چاہتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے کہ مجھے تو اتنا نواز دے تو میں تیرا گھر بناؤں گا, مجھے اتنا دے, میں اللہ میں ایسے خیر بانٹوں گا. اصل میں وہ کچھ کرنا نہیں چاہتا, وہ دوسروں پہ ڈپینڈڈ ہے. اسے ہم نکارا تو نہیں, ہڈ حرام جیسے نہیں ہوتے جو کام نہیں کرنا چاہتے, وہ دوسروں پہ ڈپینڈڈ ہوتے ہیں. تم یہ کر لو, تم وہ, خود کچھ نہیں کرنا چاہتے اور پھر اللہ کو رشوت دینا چاہتے ہیں. میں یہی کہوں گی, یہ اس کا جملہ شاید مجھے نہیں مل رہا, کہ اللہ مجھے تم اتنا دے دو تو میں ایسا کروں گا. اسے شرم بھی نہیں آتی. اللہ پاک آپ مجھے اتنا نوازو تو میں آپ کا گھر بناؤں گا, میں ایسا کروں گا, میں ویسا کروں گا. اور یہاں تک کہ جس کو وہ یہ سوچ کے اللہ سے مخاطبت کر رہا ہے کہ اللہ آپ مجھے اتنا دیں تو میں ان لوگوں کی مدد کروں گا, تو اللہ کیا ان لوگوں کی مدد نہیں کر سکتے؟ آپ نے کرنی ہے آپ کر دو, لیکن اللہ کے ساتھ یہ مخاطبت کرنا کہ آپ مجھے اتنا دو تو میں ایسا کروں گا, نو نو نو. آپ اللہ کو رشوت دے رہے ہیں. جس نے آپ کو تخلیق کیا, ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں. آپ نے اچھا کرنا ہے, آپ کر گزرے. آپ اللہ کے ساتھ اس طرح کا بزنس نہ کریں. ہاں اللہ ضرور کہتا ہے کہ تم میرے نام کا 1 دو گے تو میں تمہیں 70 دوں گا یا 10 گنا دوں گا, زیادہ دوں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. لیکن یہ نہیں کہ تم مجھے دو تو میں تمہارے ساتھ ایسے کروں گا. یہ آپ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی نفی کر رہے ہیں. مجھے زیادہ بات نہیں آتی ہے لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے. کہتے ہیں پڑھا لکھا ہو نہ ہو, جاہل نہیں ہونا چاہیے. بہت سارے ہمارے آباء و اجداد ہیں, وہ پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن جاہل نہیں تھے. ان میں ادب احترام تھا, دین کی معلومات تھی جو آگے ٹرانسفر ہوئی. بہت سارے ہمارے بزرگان دین ہیں اور جنہوں نے اللہ کا علم بڑے ادب احترام سے آگے ٹرانسفر کیا. مخاطبت کرنا, بانٹنا, دینا, لوگوں پر رحم کرنا, یہ تو ہمارے سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری زندگی بالکل ایک عام سے انسان کی طرح گزاری, جبکہ وہ عام بشر نہیں ہے. وہ سب سے بالا ہے, اللہ کے محبوب ہیں, لیکن انہوں نے صرف اپنی امت کے لیے وہ تمام زندگی کی تکالیف سہی ہیں جو ایک انسان سہتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے یہ نہیں, وہ تو نبی تھے, انہوں نے ایسا نہیں کیا. نہیں, وہ نبی ہو کہ اللہ کے بھی محبوب بنے اور ایک انسان کی جیسے زندگی انہوں نے اپنی اولاد کھوئی, بالکل انسانوں کی طرح. ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ میرے نواسوں کے ساتھ کیا ہوگا. پھر بھی اب دیکھیں ذرا, ان کی بیٹیاں ہوئی, آج ہم بیٹیوں پر جن کے گھر پیدا ہو جائے تو ہم ناخوش ہوتے ہیں. انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ وقت گزارا. انہوں نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ برابری کا سلوک رکھا. لیکن ہم زندگی میں انہوں نے یہاں تک کہ جو کافر تھے وہ بھی ان کو عدل و انصاف کا پیکر کہتے تھے. ایک مکمل انسان, ایک مکمل شخصیت, ایک مکمل ہستی تھے وہ. اور انہوں نے یہ سب کچھ ہمارے لیے کر کے دکھایا. وہ کوئی ایک بشر اٹھ کے کہہ دے مجھے, یا کوئی ایک انسان کے, وہ تو نبی تھے, انہوں نے یہ چیزیں انسانوں والی نہیں سہی, انہوں نے سہی صرف اپنی امت کے لیے. مجھے بتائیں نا کہ ہمارے لیے سب سے بڑا رہنما کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بڑی ہماری رہنمائی کرنے والی کتاب الہی قرآن پاک. ہمارا دین بڑا پیارا ہے, پھر بھی ہم ایسے ہیں. بات وہیں پر آتی ہے کہ ایک انسان کو ہم تھوڑی دیر میں جھوٹا کہتے ہیں اور تھوڑی دیر میں دوسرا شخص اس کو کہتا ہے کہ اس جیسا انسان کوئی نہیں ہے.
یو آر ناٹ جج. آپ جج نہیں ہیں. آپ کیسے ججمنٹ کر سکتے ہیں؟ کچھ ارد گرد کے رویے انسان کو ایسا کر دیتے ہیں، لیکن آپ کے اندر تھوڑا ظرف ہونا چاہیے کسی کی رہنمائی کریں. اصل میں ہمارے لیے پرابلم پتہ کیا ہے؟ ہماری پتہ نہیں تربیت ہے یا فطرت ہے، ہم دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو اور بڑا خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اندر سے ہمیں سب پتہ ہوتا ہے. دھوکہ نہ دیں. کلیئر ویژن رکھیں گے. کہتے ہیں جھوٹ ایک بار بولنے کے بعد آپ کو 100 جھوٹ بولنے ہیں، لیکن ایک سچ بولنے کے بعد آپ بہت ریلیکس ہو جاتے ہیں. اس سچ کو بار بار وہ بندہ کتنی بار بھی ٹٹولے گا، وہ سچ ہی رہے گا، وہ جھوٹ نہیں بن سکتا. لیکن جھوٹ اپنی زنجیریں اتنی لمبی کر دیتا ہے کہ اس کی جکڑن میں جتنے لوگ پھنستے چلے جائیں گے اور دھستے چلے جائیں گے. تو سمپل از دیٹ کہ کبھی کسی انسان کے لیے یہ پروڈکشن مت کریں کہ وہ بہت برا ہے، اور کسی کے لیے یہ بھی پروڈکشن مت کریں کہ یہ بہت سچا ہے، کیونکہ آپ جج نہیں کر سکتے. زندگی کو اس دور سے جو آپ گزر رہے ہیں نا، یہ جو ابھی چل رہا ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے. اس کی حقیقت بالکل اسی طرح ہے جب آپ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتے ہیں. بس پھر دیکھ لیجئے کہ آپ کیا ہیں، تو آپ کو سب لوگ سمجھ آنے لگ جائیں گے. جس دن آپ اپنے آپ کو سمجھ جائیں گے، بہت آسان. جس دن آپ اپنے آپ کو سمجھ جائیں گے، مجھے بتائیں آپ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کے کہہ سکتے ہیں میں بہت جھوٹ بولتا ہوں؟ نو. آپ آئینے میں دیکھ کے اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں میں منافق ہوں؟ نو. آپ کہہ سکتے ہیں اپنے آئینے میں دیکھ کے کہ مجھ جیسا معتبر، سچا، انصاف پسند ہے؟ نو. کبھی نہیں کہہ سکتے. جب آپ ایک انسان ہیں، جب آپ اپنے آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتے تو دوسروں میں کیسے غلطی نکال لیتے ہیں؟ پہلے آپ اپنے میں سے غلطی نکالیں. اپنے لہجوں میں، اپنے تکبر ہونے میں، اپنے معتبر ہونے میں. آپ کے اندر جب بھی تکبر آئے گا آپ دوسرے کو حقیر سمجھیں گے. کسی کو حقیر نہ سمجھیں. کوئی کبھی کبھی غلطی کرتا ہے، تھوڑی دیر بعد صحیح آپ سمجھنے کی کوشش کریں، سمجھ آ جائے گی. لیکن ہم لوگ عقلِ کل ہیں. ہمارے اندر وہ مرے ہوئے لوگ ہیں نا جو دنیا سے چلے گئے، شاداد، فرعون، ان کے کہیں کہیں جو ہے نا ذرات ہمارے باڈی میں آ جاتے ہیں، پھر ہم تکبر کرتے ہیں. پھر دیکھ لیں ان کا حال کیا ہے. سمپل از دیٹ. برا مت منائیے گا. میری کوئی بات اگر گرا گزری ہو تو ایک شعر سن لیں. کچھ لوگ میرے لفظوں سے سیتے ہیں اپنے زخم، کچھ لوگ میرے لفظوں سے سیتے ہیں اپنے زخم، کچھ لوگوں کو میں چپتا ہوں ایک نوک کی طرح. لیتے ہیں یہاں پر بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وتھ سوی وینس انٹرٹینمنٹ کے ساتھ.